خواتین و حضرات، میں آپ کا خادم ریسرچ اسکالر حکیم عامر رزاق ابھایا مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان سے پوری دنیا میں میرے لیکچرز شیئر کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر۔ بعض اوقات میرے ہی لیکچرز، میری ہی ویڈیو جو ہیں مجھے 20 لوگ بھیجتے ہیں، اور اس ٹائم الحمدللہ 47,000 لوگ، 47,000 لوگ جو ہیں روزانہ واٹس ایپ پر جو ہے میری ویڈیو دیکھتے اور سنتے ہیں، اور مجھے ویڈیو دیکھ کر اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی اگر حیثیت کو دیکھا جائے تو میری حیثیت ایک طالب علم سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلمی فریضۃ من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو میرے پاس علمی معلومات ہے جو میں پڑھتا ہوں بکس میں، پرانی کتابوں میں، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، قرآن حکیم سے جو چیزیں لیتا ہوں اور پرانے اطباء سے جو انفارمیشن لیتا ہوں بک سے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیل اللہ، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے ہمیں کھانے پینے کے طور طریقے بتائے اور انسانی صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے کم کھانے کی تلقین کی، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک جو ہے بھوکا رہنا پسند کیا، کئی دن جو ہے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ایک وقت کا کھانا تناول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندیلے آدمی کو دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تو نے اپنے توند میں ڈالا ہے، اگر یہ کہیں اور صرف ہوتا، یعنی کہیں اور خرچ ہوتا، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، اور فرمایا کہ جو شخص اس جہاں میں سیر ہو کر کھاتا ہے، آنے والے جہان میں یعنی آخرت میں، جنت میں بہت بھوکا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص، ایک حکیم صاحب جو ہے، مشہور حکیم تھے، وہ جوارش لے کر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میرا ہاضمہ تو تب خراب ہوگا جب میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا۔ اسی طرح ایک اللہ کے ولی جو ہے 40 سال تک ستو کھاتے رہے، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے 40 سال تک روٹی کیوں نہیں کھائی، اس نے کہا یہ 70 تسبیح کا زمانہ کا فرق ہے کہ میں کہتا ہوں اگر روٹی کھاؤں گا تو میری عبادت جو ہے وہ کم ہوگی، اس لیے 40 سال تک میں نے روٹی نہیں کھائی، میں ستو کھا رہا ہوں۔ اطباء کا قول ہے کسی سے قرض مانگو تو اپنے پیٹ سے قرض کیوں نہ لے لو، اس سے کہو کہ جو چیز مجھے ناپسند ہے وہ میں چھوڑ دوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، اسراف اللہ کو ناپسند ہے۔ حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ سوال کیا گیا کہ انسان کو دن میں کتنی مرتبہ خوراک کھانی چاہیے اور کتنی کھانی چاہیے، تو حکیم سعید نے کہا کہ میں تو پوری قوم کو، مسلمانوں کو اور پاکستانی قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے ترک کر دیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے فرانسیسی میں، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ پیٹو جو ہے اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود لیتا ہے۔ تو زیادہ کھانا جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طبی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے، ویٹ کم کرنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے تو کم خوراک کا استعمال کیجیے۔ آج کا موضوع بھی جو ہے
موٹاپا کیسے کم ہو سکتا ہے اور میں نے اپنا موٹاپا کیسے کم کیا، 76 کے جی سے 65 کے جی تک ویٹ جو ہے میں کیسے لے آیا، یہ میرے پہلے کی تصاویر ہیں اور اب کی جو ہیں 11 کے جی ویٹ خوراک سے میں نے کم کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سے پیغام پڑا تو میں جو ہے اس پر عمل کر رہا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کیجئے۔ ناظرین، خواتین و حضرات، عبادت، ذکر، شکر، ذہنی صلاحیت، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، عقل مندی، شعور اسی میں ہے کہ ہم کم کھائیں، ایک وقت کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے، بڑی جرأت سے کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ولا آدمی ویاء شرا من بطن بحسب ابن آدم اکلات یکمنا صلبہ فإن کان لا محالۃ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کوئی برتن نہیں بھرا جو پیٹ سے زیادہ برا ہو۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں، پس اگر اسے زیادہ کھائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو آپ نے اگر صحت مند رہنا ہے، طویل صحت مند زندگی گزارنی ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیے، بھوک رکھ کر کھائیے، ایک وقت کا کھانا کھائیے۔ جو لوگ آخرت کی سوداگری کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے فائدے ناچیز اور حقیر ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انار جو ہے یہ سب سے نافع ہے اور گوشت جو ہے وہ کم تر خوراک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الطعام اہل الدنیا و اہل جنتی اللحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جنت کے رہنے والوں کے لیے کھانوں کا سردار گوشت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھار استعمال کیا اور تھوڑا استعمال کیا، ہماری طرح نہیں کہ روزانہ آدھا کے جی گوشت ہم کھاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں آدھا کلو گوشت کھاتا ہوں۔ جو لوگ آدھا کلو گوشت کھاتے ہیں پھر یورک ایسڈ بھی ان کا بڑھتا ہے، موٹاپا بھی بڑھتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے، خون میں تیزابیت بھی بڑھتی ہے، اور آگے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔